مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام مزجت دم جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار مجاہد ملت، فیضان سرکار مجاہد ملت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن حضور مجاہد ملت، فیضان حضور مجاہد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله عليه والمشاهد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود
الكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا
ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم حضرات، معمول کے مطابق جیسا کہ اعلان سے بھی ظاہر ہے کہ اس وقت کی ہماری آپ کی یہ محفل حضور سرکار مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب عباسی قادری کی یاد میں منعقد ہے، اور تھوڑی دیر انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. زیادہ طویل میری گفتگو نہیں ہوگی. ایک مختصر تعارف، یوں تو اس کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے. حضرت کا جو سلسلے قادری ہے، ماریرا شریف بریلی شریف کی نسبت سے تو سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور سرکار اعلی حضرت اس رشتے سے سرکار مجاہد ملت کے دادا پیر ہوتے ہیں. پھر آگے یہ سلسلہ ماریرا شریف تک پہنچتا ہے، اور پھر اسی سلسلے میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو سلسلے اشرفیہ کے اندر حضور سیدنا سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کے پیر و مرشد ہیں سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی نسبت سے سلسلے اشرفیہ آپ کو حاصل ہے. سیدنا سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کا مقام معمولی نہیں ہے. سیرت کسی وقت بیان کریں گے، کوئی موقع رہا. اکابر علماء نے آپ کو سلسلے اشرفیہ کا مجدد تسلیم کیا ہے، اور مجدد فرمایا سلسلے اشرفیہ کا، اور آپ ہم شبیہ غوث اعظم تھے. آپ ہم شبیہ غوث اعظم تھے. بھئی بات اچانک چھڑ گئی. تمہیں ایک رشتہ اصل میں مزید بتانا چاہوں گا. تقریر کو طول دینا مقصد نہیں ہے. ایک 10-5 منٹ کی یہ تفصیل ذہن میں رکھ لیں. میں اپنی نسبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ ماریرا شریف میں تشریف فرما ہے. سرکار اعلی حضرت ملاقات کے لیے تشریف لائے، زیارت کی، تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ابھی دلی تشریف لے جائیں، اور دلی میں سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کی
خانقاہ کی جو مسجد ہے اس میں اس شکل و شباہت کے ایک بزرگ ذکر اور فکر میں یاد الہی میں مصروف ہیں. نام بتایا، ان کا نام سیدنا علی حسین اشرفی میاں ہے. آپ جا کر ان سے ملاقات کریں، میرا پیغام دیں کہ وہ مارہرہ شریف تشریف لے آئے کہ بارگاہ غوثیت معاد سے ان کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس امانت کو ان کے سپرد کر دوں. یا بڑوں کا معاملہ کہاں مارہرہ شریف کہاں دلی، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ تو کائنات کے ذرے ذرے پر ہوتی ہے. اللہ کا ولی دیکھا کرتا ہے اپنے کشف کے ذریعے، اپنے دل کی نگاہوں کے ذریعے. غالباً میں نے ذکر کیا ہوگا کہ یہیں سیدنا پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی لائبریری میں نے کسی بزرگ کے ملفوظات میں پڑھا، اور وہ احمد آباد کے ہی ہیں، اور غالب گمان ہے کہ وہ ملفوظات ہیں حضرت سیدنا شیخ گنج احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے، عربی زبان میں ہیں. تو وہی قول میں نے پڑھا کہ آپ نے تحریر فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ شام کے وقت پوری روئے زمین پر جتنے چراغ روشن ہوتے ہیں گھروں میں، اللہ کا ہر ولی کامل جانتا ہے کہ ان چراغوں میں کتنا حلال کا تیل جل رہا ہے، کتنا حرام کا جل رہا ہے. کہ میں نے خود پڑھا ملفوظات میں، تمہیں اللہ کے ولی کی نگاہ بتائی. عقیدے کی تائید میں جب ولی کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اسی کو سرکار اعلی حضرت نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یا غور کرو، موضوع میرا علم غیب نبی نہیں ہے، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. تو سیدنا سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار اعلی حضرت کو دہلی بھیجا، جو شبیہ بتائی اور جو صورت پاک کا نقشہ بتایا، وہ پوری تصویر پوری شبیہ سرکار اعلی حضرت کی نگاہ میں. اعلی حضرت نے ابھی تک سیدنا اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ سے ملاقات نہیں کی تھی، موقع نہیں ملا تھا. لیکن جب دلی تشریف لے آئے، سیدنا سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں ملاقات ہوئی تو میاں تعارف کی ضرورت نہیں پڑی کہ کسی سے پوچھتے کہ سرکار اشرفی میاں کون ہیں، کہاں پر ہیں، کیا معاملہ ہے. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی نگاہوں میں اور دل کے آئینے میں سرکار اشرفی میاں کی جو تصویر جمع دی تھی، ایک نگاہ میں پہچان لیا کہ سرکار اشرفی میاں یہ ہیں. آگے بڑھ کر ملاقات کی، اور پھر ملاقات کرنے کے بعد دیکھو ذہن میں بات رکھنا، برجستہ فارسی زبان میں ایک شعر
سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کر دو پرورد ہر سے محبوباں۔ اس کا مفہوم سمجھا دیں، پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی اولیاء اللہ میں تین محبوب گزرے، محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم ہے، محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم ہے، محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے اس شعر میں فرما رہے ہیں، عظمت اعلیٰ حضرت بھی سامنے آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اشرفی میاں آپ کا چہرے پاک ایسا نورانی آئینہ ہے کہ جس میں اللہ کے تینوں محبوب ولیوں کے جلوے نظر آتے ہیں، محبوب سبحانی کا جلوہ بھی نظر آتا ہے، محبوب الہی کا جلوہ بھی نظر آتا ہے، محبوب یزدانی کا جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت نے جمال محبوب سبحانی کو بھی دیکھا ہے، جمال محبوب الہی کو بھی دیکھا ہے، اور جمال محبوب یزدانی کو بھی دیکھا ہے۔ یہ اندازہ ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، ایک بات یہ تو ضمناً آ گئی، اور اعلیٰ حضرت نے وہی فرمایا کہ آپ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ پھر واقعہ طویل ہے، سیدنا اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے ساتھ لیا، مارہرہ شریف آئے، اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کرائی۔ وہ تفصیلی واقعہ میں نے ان اپنے دونوں بزرگوں کا بھئی اپنی نسبت کے اعتبار سے کہ سرکار مجاہد ملت کے مرید ہونے کے ناطے سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے پردادا پیر ہیں سلسلے قادریہ میں، اور سیدنا سرکار اشرفی میاں ہمارے دادا پیر ہیں سلسلے اشرفیہ میں۔ میں نے دونوں اپنے اکابر کا تذکرہ بھی کر دیا کہ سرکار مجاہد ملت کی عظمت کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کتنی عظیم بارگاہوں سے سرکار مجاہد ملت کو فیض ملا ہے، اور انہی کے صدقے میں ہمیں ان آقاؤں کے در کا فیض آج بھی مل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور بات ضمناً آ گئی، ایک تھوڑی دیر کی بات تھی، سیدنا سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی کرم نوازی، ایک 2-3 منٹ کی یہ بات سرکار مجاہد ملت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاذ محترم سیدنا سد الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سرکار اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن پر تفسیر لکھی ہے، سرکار مجاہد ملت کے استاذ محترم ہیں، حضرت فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کہ چھوچھے مقدسہ میں سیدنا اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، چونکہ سیدنا سد الفاضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں اور سرکار اعلی حضرت کے بھی خلیفہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں اپنے استاذ محترم کے ساتھ سیدنا اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، گفتگو چل رہی تھی، تو سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ
میری جانب مخاطب ہوئے، سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں اور فرمایا مولانا حبیب اللہ آپ سے یہ کام ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے ادب سے عرض کیا حضور میرا نام حبیب الرحمان ہے۔ آپ مسکرائے، کچھ دیر کے بعد پھر دوران گفتگو سرکار اشرف میاں رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا مولانا حبیب اللہ آپ سے یہ کام ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پھر ادب سے عرض کیا کہ حضور میرا نام محمد حبیب الرحمان ہے۔ سرکار اشرفی میاں پھر مسکرائے اور پھر تیسری مرتبہ چند لمحوں کے بعد پھر آپ نے سرکار مجاہد ملت کو مخاطب کیا محمد حبیب اللہ کہہ کر، اور جب حضرت نے پھر عرض کیا کہ حضور میرا نام محمد حبیب الرحمان ہے، تو سیدنا اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پاک کی عجیب نورانی کیفیت تھی۔ ارشاد فرمایا سنو، ماں باپ کی طرف سے تو تمہارا نام محمد حبیب الرحمان ہے، میری طرف سے محمد حبیب اللہ ہے۔ یہاں اندازہ دیکھو، نوازشیں دیکھو، کریم آقاؤں کی نوازنے کا انداز، کرم فرمانے کا انداز، کیسے کریموں کی بارگاہ ہے۔ میں نے ایک نسبت عرض کی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آج ہم جن کی یاد منا رہے ہیں اور جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب کریم ان کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب اولیاء کی بارگاہ کے فیضان سے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ مالا مال فرمائے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات جب سرکار مجاہد ملت کی آ گئی، ممکن ہے میری تقریر میں کبھی ضمناً بات آئی ہو تو یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک واقعہ، باتیں آج متفرق ہوں گی، میں تفصیلاً ترتیب وار تقریر عرض نہ کر سکوں گا۔ سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کے سلسلے نقش بندیہ میں جو پیر و مرشد ہیں جن سے خلافت ملی ہے آپ کو، حکیم سید حسن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، جو الہ آباد کے مشہور سادات گھرانے کے بڑے فرد اور قطب وقت تھے، بڑا مقام ہے ان کا۔ زیادہ مجھے خدمت کا تو موقع نہیں ملا، زیارت اور دست بوسی کا قدم بوسی کا شرف ضرور حاصل ہے، یہ ان کا احسان و کرم ہے۔ وہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، ایک نسبت میں نے بتائی تو ایک تھوڑا سا واقعہ یہیں سرزمین گجرات کا میں عرض کروں گا، جگہ کا نام تو یاد نہیں کہ بھئی وہ طالب علمی کا دور تھا۔ ممکن ہے آزادی کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہو، شاید کھیڑا وغیرہ کے ضلع میں علاقے میں شدی کا معاملہ چلا تھا یہاں گجرات میں، اور غالباً گھانچی برادری کے کثرت سے لوگ گاؤں کے گاؤں شدی کا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب وہ تفصیل مجھے اتنی یاد نہیں ہے۔ سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ نے اپنے ساتھ میرے استاد بھی ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب، اور میرے دادا خسر بھی ہوتے ہیں مولانا سید محمد احسان علی صاحب قبلہ، ان کو لیا، دورے پر تشریف لائے، بھئی اصلاح ہو جائے، وہ طویل واقعہ ہے۔ تو اسی دوران کا واقعہ میرے استاد محترم نے بیان کیا کہ دیہاتوں کا ہم دورہ کرتے ہوئے، جبکہ کوئی بظاہر پرسان حال نہیں، حالات بہت سنگین تھے اس وقت، کہتے ہیں ایک دیہات میں پہنچے
اور وہاں آبادی مسلمانوں کی وہ نوابی علاقہ تھا جو گاؤں رہا ہو. کہتے ہیں مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صاحب بیٹھے تھے، سادہ انداز میں ملامتی سلسلے کے بزرگ رہیں. اذان ہو گئی اور جب امام صاحب نے مصلی پر جانا چاہا تو وہ جو ملامتی سلسلے کے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا امام صاحب مصلی پر آپ اس وقت نہیں جائیں گے، اس وقت ہم مغرب کی نماز سرکار مجاہد ملت کے پیچھے پڑھیں گے. تو حضرت کبھی وہاں تشریف بھی نہیں لے گئے، کوئی معاملہ بھی نہیں، سرکار مجاہد ملت کی عظمت کو بتا رہا ہوں. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ مجھے ابھی استنجے اور وضو کی ضرورت ہے، میرے ساتھ قاری نعمت اللہ صاحب ہیں، نماز پڑھا دیں. تو وہ ملامتی بزرگ مسکرائے، کہا حضور انتظار تو آپ کا ہے، اس وقت نہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا نہ قاری نعمت اللہ صاحب کے پیچھے. آپ طہارت کریں، وضو کریں، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھا ہوں. حضرت نے استنجا کیا، وضو کیا، نماز پڑھائی. غالباً وہ نوابی علاقہ تھا، اس گاؤں کے جو نواب یا رئیس رہے ہوں ان کے وہ بھائی تھے بزرگ. سامان وغیرہ اپنے مکان پر لے گئے، مہمان نوازی کی، اور صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد قاری صاحب بیان کرتے تھے کہ سرکار مجاہد ملت نے مسجد خالی کرا لی، جو لوگ تھے، اور دروازہ بند کرا دیا. ان ملامتی بزرگ کو اپنے پاس بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ ملامتی بزرگ بہت خوشی کے عالم میں مسکراتے ہوئے سامنے آئے، جیسے انہیں بڑی نعمت مل گئی ہو اور انہیں بہت دولت مل گئی ہو، بڑا مقصد حاصل ہو گیا ہو. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے موقع نکال کے پوچھا کہ آخر اتنی خوشی کیوں ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان ملامتی بزرگ نے عذراء کرم مجھ پر تفصیل بتائی کہ قاری صاحب آج 6 سال سے میں جس معاملے کا منتظر تھا آج میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو پوچھا قاری صاحب نے بات کیا تھی؟ تو ان بزرگ نے تنہائی میں بٹھا کر بتایا کہ قاری صاحب معاملہ یہ تھا کہ میرا سلسلہ نقش بندیہ ہے اور میں فلاں نقش بندی سلسلے کے بزرگ کا مرید بھی ہوں، وہ میری تعلیم و تربیت بھی کرتے رہے، اور ان کا وصال کا جب وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمایا کہ بیٹے اب اگر تمہیں اور آگے ترقی کرنا ہے تو میری قبر پر آ کر مراقبہ کرنا، میں تمہارے معاملات کو جہاں تک ہوگا آگے بڑھاؤں گا. میرے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا، میں ان کی قبر پر مراقبہ کرتا تھا، وہ مجھے باطنی طور پر تعلیم دیتے تھے، میرے معاملات آگے بڑھتے جا رہے تھے. ایک دن جب میں نے مراقبہ کیا تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹے بس میری منزل یہاں تک تھی. بھئی ہر ایک کی منزل الگ الگ ہوتی ہے. فرمایا یہاں تک میری منزل تھی، میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، اگر تمہاری مرضی ہو تو بس اسی پر اب قائم رہنا، اور اگر آگے ترقی کرنے کا معاملہ ہے آگے کے درجات کا تو کسی شیخ کامل کو تلاش کر لینا. تو کہتے میں نے مراقبے ہی میں عرض کیا کہ حضور اب میں شیخ کامل کو خود کہاں تلاش کروں گا،
بظاہر وہ نگاہ کا تو معاملہ نہیں، اتنی بڑی دنیا میں شیخ کامل کو کہاں تلاش کرنے جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے چونکہ ولی کامل تھے، مراقبے ہی کے عالم میں سرکار مجاہد ملت کی شبیہ دکھائی۔ فرماتے ہیں کہ مراقبے ہی کے عالم میں سرکار مجاہد ملت کی شبیہ دکھائی۔ فرمایا جہاں یہ مل جائیں تو تم جہاں تک پہنچنا چاہو گے تمہارے حوصلے کے مطابق وہاں تک رہنمائی کریں گے۔ سوچو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضور اتنا بڑا ہندوستان، میں یہاں گجرات کے ایک علاقے میں دیہات کا رہنے والا، میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ اب آپ ہی بتا دیں کہ یہ کہاں ملیں گے۔ تو کہتے ہیں واللہ میرے پیر و مرشد کا کرم تھا، ان کی عطا و نوازش تھی۔ انہوں نے محبت کے انداز میں فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو، تمہیں ہندوستان کے دورے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو کچھ میں نے تمہیں تعلیم دی یہیں اپنے گھر پہ رہ کر کے ذکر اور فکر یاد میں مصروف رہنا۔ آج سے ٹھیک 6 سال بعد وہ خود یہاں تشریف لائیں گے، آج سے ٹھیک 6 سال بعد وہ خود یہاں تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ گھر بیٹھے تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں قاری صاحب مجھے اپنے پیر کے فرمان پر یقین کامل تھا، وہ ولی کامل تھے کوئی شبہ نہیں۔ تو کل مغرب کی نماز کے وقت میں تاریخیں شمار کر رہا تھا، مغرب کی نماز کے وقت ٹھیک 6 سال پورے ہو رہے تھے، مغرب کی نماز کے وقت ٹھیک 6 سال پورے ہو رہے تھے، اور میرا یقین کامل تھا کہ میرے پیر و مرشد نے غلط نہیں فرمایا۔ 6 سال پورے ہوئے اسی وقت سرکار مجاہد ملت مسجد میں داخل ہوئے۔ میاں ولی کی بات تھی، جو فرمایا وہ ہو کر کے رہا پہچاننے کا معاملہ تو جو 6 سال پہلے ہی میرے پیر و مرشد نے مجھے مراقبے میں مجاہد ملت کو پہچانوا دیا تھا، میں نے ایک نظر ہی میں پہچان لیا، لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ رہا معاملہ کیا ہے وہ تفصیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا، البتہ نماز اشراق کے گویا بعد مجھے تھوڑی دیر اپنے سامنے بٹھایا، میں بھی دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا عادی، اور سارے معاملات مجھ سے پوچھا کہ دلائل الخیرات شریف کس طریقے پر پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی روایت بتائی، سرکار مجاہد ملت نے فرمایا اب جس روایت کے مطابق میں بتا رہا ہوں دلائل الخیرات شریف یہاں سے پڑھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے سرکار مجاہد ملت کے سامنے دلائل الخیرات شریف کی اتنی تلاوت کی، انہوں نے اپنی نگاہ کرم ڈالی۔ 6 سال سے جو میرا معاملہ رکا تھا سارا معاملہ طے ہو گیا، مجھے میری منزل مل گئی، گویا یہ میرے پیر کا کرم تھا کہ ان کے صدقے میں مجاہد ملت نے میرا مقام بنا دیا۔ یہ ہے میاں، یہ اللہ والوں کے معاملات ہیں، یہ متفرق طور پر
میں نے چند باتیں عرض کی ہیں کہ سرکار مجاہد ملت کی شخصیت میاں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی میں نے بتایا ہے کہ 1 2 نہیں 33 گاؤں کے مالک اور زمیندار تھے. گویا دنیاوی اعتبار سے بھی رئیس اعظم تھے، علم کے اعتبار سے بھی رئیس اعظم، اور طریقت کے اعتبار سے بھی رئیس اعظم تھے. رب نے انہیں بڑا مقام، بس آخری ایک واقعہ محض اظہار عقیدت کے طور پر کہ اتباع شریعت کا معاملہ دیکھیں. میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ اگر طالب علمی کے زمانے سے اپنی زندگی کا حساب جوڑوں تو کم و بیش 35 سال اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ہے. بھئی طالب علمی کے زمانے سے جب بچپنے کا معاملہ اور فراغت کے بعد تو کم و بیش 22 سال اکثر وقت سفر و حضر میں ان کے ساتھ گزرا. یہ حقیقت ہے کہ واللہ العظیم کسی نماز کا قضا ہونا تو الگ ہے، حتی الامکان میرا یقین ہے اور علم کہ کوئی نماز بے وقت ادا ہوتے نہیں دیکھی. وہ پابندی تھی، وہ احترام نماز. اور اسی ضمن میں یہ واقعہ کہ سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ غازی پور جیل میں تھے. آپ تقریباً 8 دفعہ جیل تشریف لے گئے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے، کوئی سیاسی دنیاوی مقصد نہیں. اس تفصیل میں نہیں جانا، بہت مختصر بات عرض کروں گا ان کی اتباع شریعت کی اور ان کی محبوبیت کی. اس وقت غازی پور جیل کا جیلر وہابی تھا، بڑا سخت قسم کا. اور غازی پور جیل ہی میں جس کمرے میں سرکار مجاہد ملت کو رکھا تھا تنہائی کی قید میں، سامنے پائپ لگا تھا تھوڑے فاصلے پر، اور قریب ہی میں ایک بزرگ کا مزار پاک بھی. تو جو پہرے دار سپاہی رہتا تھا رات کے وقت، اس کا معاملہ یہ جب دیکھے آپ کے کمرے پر پہرے کے لیے آئے تو دیکھے کہ سرکار مجاہد ملت ان بزرگ کے مزار پاک کے پاس بیٹھے ذکر اذکار کر رہے ہیں. دروازے میں تالا بند، لیکن سرکار مجاہد ملت وہاں نظر آتے تھے. اور جب وہ وہاں جائے تو دیکھے کہ سرکار مجاہد ملت اپنے کمرے میں ہے جہاں قید کیے گئے. اور کبھی رات کے وقت یہ بھی دیکھے کہ پائپ پر سرکار مجاہد ملت وضو کر رہے ہیں اور کمرے میں تالا بند. اور جب تحقیق کے لیے یہاں آئے تو دیکھے کہ سرکار مجاہد ملت تو کمرے میں تشریف فرما ہے، لیکن لکڑی کے جو کھڑاؤں پہن کر آپ وضو کرتے تھے وہ کھڑاؤں پانی سے بھیگی نظر آتی تھی. اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس پہرے دار جو سپاہی تھا جا کر جیلر سے کہا کہ میں ان کے کمرے پر پہرا نہیں دے سکتا، کہ کمرے پہ جاؤ تو مزار پاک کے پاس اور پائپ کے پاس نظر آتے ہیں، وہاں جاؤ تو کمرے میں نظر آتے ہیں. اگر کسی دن یہ جیل سے باہر چلے گئے تو میری نوکری جائے گی. جیلر سے جا کر کہا تو حضرت فرماتے تھے کہ مئی جون کی یو پی کی گرمی سخت، کہتے جیلر نے وہ سختی کی میرے ساتھ کہ مئی جون کے اس مہینے میں میرے کمرے کے دروازے بھی بند کرا دیتا تھا، کھڑکیاں بھی بند کرا دے، پنکھے کا انتظام نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جیلر سے کہا
کہ آخر یہ ظلم اور زیادتی کیوں؟ اس نے کہا آپ کا حال یہ ہے کہ کبھی آپ مزار پاک کے پاس نظر آتے ہیں، کبھی کمرے میں نظر آتے ہیں، اگر آپ باہر چلے گئے تو ہماری ملازمت کا کیا حال ہوگا؟ وہاں بھی ہے اقرار کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نادان، جب تیرے علم میں میرے اندر یہ کرامت ہے کہ میں کمرے میں بھی نظر آتا ہوں وہاں بھی، تو کھڑکیاں بند کرنے سے کیا فائدہ؟ میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا۔ مگر فرماتے ہیں وہ ظالم تھا، کئی دن اسی عالم میں گزرے اور اتنی سخت گرمی تھی کہ گرمی کے اثر سے مجھے یرقان کا مرض ہو گیا۔ سرکار مجاہد ملت فرماتے تھے کہ مجھے یرقان کا مرض یعنی پیشاب میں خون آنے لگا۔ فرماتے ہیں ایک رات تو اتنی سخت تکلیف تھی مجھے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کس عالم میں، اکیلے کوئی بظاہر خدمت کا نہیں، لیکن فرماتے تھے واللہ العظیم اتنی تکلیف کے باوجود میرا رب گواہ ہے، نہ میری عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے نہ فجر کی نماز قضا ہوئی، نماز اس عالم میں بھی میں نے اسی انداز پر ادا کی۔ اور فرماتے تھے کہ جب اس تکلیف کو میں نے جھیلا، اس انداز پر شریعت کی پابندی کی، تو اسی تکلیف کے عالم میں بظاہر مجھ پر غنودگی کا عالم طاری ہوا، اور رب کا کرم کہ مجھے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت میسر آئی۔ یہ ہے ان کا کام۔ میاں اندازہ لگاؤ جن کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام، کیسا درجہ اور شان عطا فرمائی۔ اتباع شریعت بھی دیکھی، بڑوں کی بارگاہ کا ادب بھی دیکھا، اللہ و رسول کا کرم بھی دیکھا ان پر۔ مولا کریم ان کی بارگاہ سے ہماری آپ کی نسبت غلامی کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے، ہم اسی نسبت پر دنیا میں بھی جئیں، اسی پر خاتمہ ہو، اسی پر ہمارا حشر ہو۔ بس یہ میری متفرق آج تھوڑی دیر کی باتیں تھیں، درود شریف پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھیں۔ ادب سے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ
نبوت پہ روشن درود گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام تقی والنقی سے اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ظلم سہ کر بھی جو حق پہ قائم رہا ظلم سہ کر بھی جو حق پہ قائم رہا اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ واسطہ احمد رضا کا واسطہ حامد رضا کا حبیب حق نما کا اور حبیب حق نما کا بھر دو دامن ہر گدا کا یا نبی سلام
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ او کرم محبوب داور حضرت عبد التواب پر میں برکت عطا کر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بیٹھ جائیں. اپنے وہاں کا 15-16 ہے. 15-16 وہ دعا مانگنے سے پہلے ایک اعلان سننے بہرحال کہ سالانہ معمول کے مطابق جمال پور حبیب چوک میں جو سرکار مجاہد ملت کا عرس 2 روزہ منایا جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے سالانہ معمول کے مطابق اس سال 15 اور 16 فروری کو سرکار مجاہد ملت کا عرس منایا جائے گا. چاند کی 5 اور 6 تاریخ ہوگی، دوشنبہ اور منگل کا دن ہوگا. یاد رکھیے گا 15 اور 16 فروری دوشنبہ منگل کا دن، چاند کی 5-6 تاریخ حبیب چوک جمال پور میں سرکار مجاہد ملت کا عرس منایا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. باری تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے. بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما. علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کے عمروں میں برکتیں عطا فرما. ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر دراز فرما. ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے عزت و آبرو کو محفوظ فرما. انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیرے ایک ولی کامل کی روحانیت کے سائے میں ہماری یہ محفل منعقد ہے. مولا کریم ان کے صدقے میں شرف قبول عطا فرما. ہمارے دامنوں میں اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرما.
جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.